موبائل والے ساتھ موبائل والے ذرا سائڈ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن کے بینچ نمبر 2 میں ہمارا کیس تھا NA47 کا. NA47 اسلام آباد کا یہ وہ حلقہ ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، جہاں یہ مقتدر سارے ادارے جس میں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنسی، پرائم منسٹر ہاؤس، ڈپلومیٹک انکلیو بھی شامل ہے. جو پری پول ریگنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں، آپ کو جائے بغیر اس میں تفصیلات میں جائے بغیر، یعنی ہمارے لوگوں کو پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، FIRیں کاٹی گئیں، آخری رات بھی ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی. مگر الیکشن ڈے والے دن ایک تو سب سے بڑی ایک غلط اور بڑی ایک بنانا ریپبلک کی طرح کی، ایک ناکام ریاستوں کی طرح کی ہماری حکومت نے حرکت کی، جو کہ انتہائی جس کی شدید مذمت کی جائے جتنی کی جائے کم ہے. کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں جس دن الیکشن ہو وہاں نیٹ بند کر دیں اور کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں اور ٹیلی فون بھی بند کر دیں. مگر جیسے تیسے ہو کے الیکشن ہو گیا. الیکشن رزلٹ دے دیا پریزائڈنگ آفیسرز نے. میرے پاس بھی فارم 45 ایک بات بتا دوں، آج میں نے سمجھایا جج صاحبان کو بھی. فارم 45 جو ہوتا ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے. جو فارم 47 اور 48 ہوتا ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی ان فارم رزلٹ کو کمپائل کر کے ایک سٹیٹمنٹ بنا دی جاتی ہے. تو سٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. سٹیٹمنٹ ایک شخص بناتا ہے، اس کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بے ایمانی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو فارم 45 ہوتا ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے. اور رزلٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں. اور میرے والے حلقے NA47 میں تقریباً 387 پولنگ اسٹیشن تھے، لہٰذا 3000 مختلف اشخاص نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے، انکلوڈنگ جو ہمارا اپوننٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ نے بھی. اور کسی نے رائٹنگ میں نہ آبجیکشن کیا نہ اعتراض کیا کہ جناب یہ فارم 45 درست نہیں ہے. ایک ووٹ کا بھی اعتراض نہیں آیا. تو لہٰذا جو عثمان اشرف نام کے صاحب جو ہمارے ریٹرننگ افسر تھے NA47 کے، وہ NA47 میں جب وہ بیٹھتے ہیں فارم 47 بناتے وقت اس کو سارے کو اگنور کر لیتے ہیں. رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ باہر ایک سکرین لگی ہوتی ہے، سارے میڈیا کو پتہ ہے، جو اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی. جو میرا ووٹ تھا ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کا ووٹ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں اندر چلا گیا، ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے ان کو 2 سوال کیے تھے، آج بھی آئے گا تو میں ان سے پوچھ لوں گا، لیکن وہ بھاگ گیا، نہیں آیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان انٹینشنل کر رہے ہو، غلطی سے کر رہے ہو تو درست کر لو، اگر انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو، میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے تقریباً مشکوک انداز میں مجھے بہرحال نکال دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، ورنہ آپ نکل جائیں، ورنہ ہم آپ کو پولیس کے ذریعے بات پھینک دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خود ہی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ FIR کاٹیں، میرا یہ حق ہے پروسیس آف کنسلٹیشن میں بیٹھنا، مجھے نہیں بیٹھنے دیا. انہیں دروازے بند کر لیے، مجھے باہر نکال دیا، میں باہر آ گیا. میں تقریباً 6:41 پہ ریٹرننگ افسر کو میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جناب آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا باہر آ جائے گا، رزلٹ آپ نے میرا روک دیا، سکرین آپ اٹھا کے لے گئے ہیں بجائے سکرین پہ شو کرنے کے. تو میں آپ کو درخواست دے رہا ہوں کہ آپ یہ بدنیتی نہ کریں، رزلٹ میں ٹیمپرنگ نہ کریں، آپ کی بے ایمانی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، یہ آپ نہ کریں. میں رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہوں. اسی کی اپلیکیشن میں یہاں الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں 24 آور سروس ان کی بحال تھی. انہوں نے فوراً اس کو لیٹر لکھا، لیکن انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ میں نے لیٹر لکھا ان کو، کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو DC ہوتا ہے، جو آج کل مشہور زمانہ DC ہیں، جن کا کام سوائے شاید کرپشن کے اور PTI کے خلاف 3 MP آرڈر کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا. میں نے ان کو اپلیکیشن دی، وہ آپ کو پتہ ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے، نہ وہ ریسیو کرتے ہیں پراپر. اس کی کاپی میں نے یہاں دی، انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا، ان کو کہا جی آپ جواب دیں. مگر دن کے 1 بجے انہوں نے رزلٹ دے دیا. پھر فارم 47 2 بنائے ہوئے ہیں، ایک 9 کو ایک 10 کو، اور دونوں مختلف ہیں. دونوں میں ووٹ مختلف ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے. 34 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں سوائے ایک کے 33 کینڈیڈیٹس کے اس میں ووٹ مختلف ہیں. وہ سارا رزلٹ میں نے ان کو سارا ریکارڈ دے دیا. پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن 11 تاریخ کو
یہ ہوتا ہے جناب کنسالیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم 48 بنانے کے لیے. میں یہاں 10 کو پٹیشن کرتا ہوں, 11 کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن کو. ہم 11:30 بجے 10:30 بجے یہاں صبح ہم 11:30 بجے وہاں چلے جاتے ہیں آر او کے پاس. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے, باہر لگاتا ہے, اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں, طارق فضل سمیت. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے. بعد میں کیا کرتا ہے جناب, جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے, وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے غنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے FIR کٹانے کی درخواست دی, لیکن گول مول FIR کٹی. ہماری گاڑیوں وکلاء کے گاڑیوں کے شیشے